عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ پیاری بہنوں، اگر آپ عید کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عید کی نماز کہاں ادا کرنی چاہیے، کیسے ادا کرنی چاہیے اور اس کی نیت کس طرح کی جاتی ہے، نماز کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے اور کس جگہ ادا کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کا آسان اور واضح انداز میں سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ عید کی نماز درست طریقے سے ادا کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، عید کا دن مسلمانوں کے لیے بے حد خوشی، رحمت اور انعام کا دن ہوتا ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے روزوں، عبادتوں، صبر اور تقوی کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ عید دراصل اللہ کا شکر ادا کرنے، خوشی منانے، اس کی رحمتوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور اس دن مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں رمضان جیسے بابرکت مہینے کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسلام میں عید کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ مردوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اس بارے میں تفصیل موجود ہے اور فقہ حنفی کے مطابق عورتوں کے لیے عیدگاہ یا مسجد جا کر عید نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر میں رہنا زیادہ بہتر اور زیادہ حیائی طریقہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر آج کے دور اور حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تاہم یہ بات بہت یاد رکھی جائے گی کہ اگر کوئی عورت پردے، حیا اور مکمل شرعی آداب کے ساتھ عیدگاہ جاتی ہے تو بعض دیگر فقہی آراء میں اس کی اجازت بھی ملتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں سختی یا کسی قسم کی عبادت کو رد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت، ماحول اور شرعی رہنمائی کے مطابق عمل کرے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی سادگی، حیا، پردہ اور اللہ کی عبادت سے بھرپور تھی اور وہ اپنی عبادت کو انتہائی خلوص اور عاجزی کے ساتھ ادا کرتی تھیں اور ان کا زیادہ تر وقت گھروں میں عبادت، ذکر اور دعا میں گزرتا تھا۔ ان کا طرز زندگی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دکھاوے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق میں ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے دور میں ہمیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت میں اخلاص ہونا کہ دکھاوا یا مقابلہ۔ اگر کوئی عورت عید کی نماز کے لیے باہر جاتی ہے تو اسے چاہیے وہ مکمل پردے، سادگی اور شرعی حدود کا خاص خیال رکھے، اور اگر کوئی گھر میں رہتی ہے تو وہ بھی اللہ کے ذکر، نفل نماز، ضرور شریف اور دعا کے ذریعے عید کی خوشیوں کو حاصل کر سکتی ہے۔ اصل چیز نیت اور اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور سچی نیت کو قبول فرماتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید کی نماز کے وقت کی۔ عید الفطر کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے تو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ بہت جلد بلکہ سورج نکلتے ہی نماز ادا نہیں کی جاتی بلکہ تھوڑا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وقت درست ہو جائے۔ اب نیت کی بات کرتے ہیں۔ عید کی نماز کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی زبان سے کہے تو بھی ٹھیک ہے۔ نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب معزز تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے امام کے پیچھے یا اکیلے پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، رخ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یاد رکھیں، نیت کا اصل تعلق دل سے ہے اور اس لیے سادہ دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ اب آتے ہیں عید کی نماز کے مکمل طریقے کی طرف۔ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہیں اور اس میں عام نماز سے زیادہ تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 اضافی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ہر تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، پھر امام سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھتا ہے، رکوع و سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔
दूसरी रकात में पहले सूरत अल-फातिहा और सूरत पढ़ी जाती है और फिर रकूअ से पहले तकबीर 3 तकबीरें कही जाती हैं और हर बार हाथ उठाकर छोड़ दिए जाते हैं। चौथी तकबीर कहकर रकूअ में चले जाते हैं और फिर बाकी तमाम नमाज आम तरीके के मुताबिक मुकम्मल की जाती है, यानी रकूअ और सजदा, कादा और सलाम। इसी तरह ईद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। जब आप नमाज मुकम्मल कर लें तो इसके बाद अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें और उसकी रहमत मांगें। ये दुआ करें कि वह हमारी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें आइंदा भी नेकियों की तौक़त और तौफ़ीक अता फरमाए। प्यारी बहनों, याद रखें कि ईद का असल मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अपनी खुशियों को सादगी, हया और अल्लाह ताला की रज़ा की साथ मनाएं। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें सही तरीके से दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह, हम तमाम बहनों को सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमें इखलास के साथ तेरी इबादत करने वाला बना दे। पर्दे का मुकम्मल खास ख्याल रखते हुए अपने घरों में सुकून, हया और पाकीज़गी के साथ इबादत करने की अहमियत दे। या रब, हमें हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। हमारी इबादतों में बरकत अता फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा। हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की ताकत व तौफीक अता फरमा। आमीन। यह वीडियो अगर आपको फ़ायदा मंद लगे तो इसे अपनी दूसरी बहनों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी दीन की सही बातें सीख सकें और अपनी इबादत को बेहतर बना सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इस्लाम के अंदर भी दिन मनाए जाते हैं और बड़ी करीब एक दिन आने वाला है जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के त्यौहार बाकी कौमों की ये बताते हैं कि त्यौहार मनाए किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इस्लाम के अंदर जब ईद आती है तो उसका कोई मकसद है और हमने ईद को किस तरह मनाना है, ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। पहले तो आप देखें कि ईद मुसलमान ने किस तरह मनाई है। सवेरे जब उसने उठना है तो उसने फजर की नमाज के बाद दोबारा से तैयारी करनी है, गुस्ल करना है, साफ लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है और करना ये है कि नमाज के लिए जाना है। उसके ईद का आगाज़, इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से हो रहा है। और ईद मना कब रहा है? रमज़ान के 30 रोज़े पूरे करने के बाद या 29 का चांद देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि जब तुम ईद मनाओगे तो तुम सद्दा शुक्र के साथ मनाओगे। अब रब के साथ जुड़ के मनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ मनाओगे। तो इसमें कोई शोर और घूगा नहीं, कोई रीलियां नहीं, कोई जलूस नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई गाना बजाना नहीं। अल्लाह की इबादत के साथ बताया जाएगा कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो तहजीब का, शाइस्तगी का, खूबसूरती का, नज़्मो अंस का एक बेहतरीन जरिया। तुम बड़े राजी हो जब होगे फिर भी तुम अपना सारा झुकाव रब की बारगाह में करोगे। फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बियल आला, फिर भी तुम यही कहोगे उसकी बारगाह में जबीन नयाज झुकाओगे। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पैगाम देता है कि ईद ये है कि ये जो तुम्हारे पास ईद का दिन आया है ये इज्तमाइयत का दिन है। अपनी वक्ती सब में खड़े होंगे। नमाज ईद के लिए तो क्या अमीर क्या करीब, सफ़ें अलहदा होंगी, गरीबों की अलग होंगी, क्या पढ़े लिखों की अलग होंगी और क्या अनपढ़ लोगों की अलग होंगी, क्या कबीलों की अलग होंगी, क्या दूसरे कबीले वालों की अलग होंगी। ऐसा नहीं, एक ही सफ़ में खड़े होंगे महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। साहिब मोहताज गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अज्तमाइयत का इजहार है, अज्तमाइयत ईद का पैगाम, अज्तमाइयत का इजहार। और फिर नमाज ईद ख़त्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाया। गरीब ने अमीर को, अमीर ने गरीब को। पहले एक सफ़ में नमाज पढ़ी, फिर गले लगाया। छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को। कुल्लो बफज़लिल्लाह व रहमता। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम, आपने फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फजल, उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि उस पर खुशी मनाएं। इस्लाम खुशी का, मुसर्रत का, राज़ी होने का पूरा पूरा मौका फराहम करता है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मौके पर तुम्हें इजहार मुसर्रत करना है
خوش ہونا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں خوشی کے طریقے بھی بتلاتا ہے اسلام۔ اب ہم نے یہ کیا کیا کہ ہم نے اپنے دکھوں کا رشتہ تو اپنے دین کے ساتھ دوڑ لیا۔ کسی کے انتقال پر تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وظائف پڑھی جاتے ہیں، ایصال ثواب کی تقریبات کے اندر تو تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کی مجالس ہوتی ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دکھ سارے دین سے وابستہ کر لیے اور سکھوں کے موقع پر بالکل ہم دین کو نہ صرف یہ کہ بھول جاتے ہیں، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم صرف اپنی برادری، قبیلے، علاقے کے رسم و رواج کے پابند رہ گئے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، نیک، اچھے کہلانے والے لوگ بھی تھوڑی سی عدم توجہ کا اظہار کرتے ہیں اور اور وہ چیز بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ کیا رب رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے؟ معاذ اللہ، ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے۔ لوگ چونکہ معاشرہ انفرادی کی سطح پر راضی رہنا چاہتے ہیں اور اجتماعی ماحول بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو۔ ایک ہزاروں قومیں وجود میں آئیں۔ دوہر میں خشک وطر کے رشتے سے پر ہم نے بنیادی دوستی رکھی، یاد الخیر البشر کے رشتے سے، اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ ہو کر خاص ہے۔ ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بعد میں گلے مل رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر و غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نہ تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ولیمہ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا تو قربانی رکھ دی گئی، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادوار لوگوں کو دیں گے، اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا چھوٹی عید پہ۔ اور اگر صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی، جو بالمعلوم رمضان میں ہی کر دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، اور وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی ہو اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے، سیاسی افطاریاں کرائی جائیں، اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی ہو جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک ہوں۔ تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں، 3 جوڑوں سے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر ایک جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 10 جوڑے ہی خریدے جائیں، 2 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ 3 جوتے لینے کی بجائے ایک ہی سے بھی عید گزر جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ اگر غربا کی طرف بھی کر لی جائے، مساکین کی طرف بھی۔ کل پرسوں خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے، وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے، اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت ہے۔ تو عید ہمیں موقع دیتی ہے کہ بزرگان نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا ہے نا کہ ایک راستے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ، تو میں اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں
یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزرے تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے کہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری سائڈ سے واپس آؤ، شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پر نہ پکتی ہو، اتنے غریب ہیں۔ تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی اور صرف عید کے موقع پر نہیں، مستقل آپ غرباء کے مساکین کے سرپرست بننے کی، معاون بننے کی کوشش کریں۔ رسمی طور پر نہیں، پچھلے سال نہ عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شعر بھیجا۔ اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں۔ تو شعر بڑا انوکھا تھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ راشن منڈن والے لوگوں اور راشن منڈن والے گودیو عیدوں میں بھی بھک لگ ونجے، عید کے بھی بھول ہو گئے۔ تو مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معاون بنیں اور غرباء کے مساکین کے، یتیموں کے، ان لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت بشیر بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں کونے میں کھڑا رو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا۔ تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ تو کیا اندازہ حضور نے اختیار کیا؟ کیا انہوں نے عظیم نسبتوں سے نوازا دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ، تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، ایسا تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں، مستقل ہی تجھے سہارا نہ دے دیا جائے، مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے۔ تو عید پر رمضان میں بالمعموم اور عید کے بعد بھی کوشش فرمائیں کہ ہم مستقل بنیادوں پر غرباء اور مساکین کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ونداؤ یا الحمدللہ رب العالمین۔